اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عاطف مجید۔ میں اس وقت موجود ہوں ایم اشتاق خان صاحب کے ساتھ۔ آپ سب کو گزشتہ عید مبارک۔ آج عید کا تیسرا دن ہے اور خان صاحب نے محفل لگا لی ہے، اپنا ڈیرا جما لیا ہے۔ خان صاحب کے دوست آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، عید مل رہے ہیں خان صاحب سے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کی عید کب ہوگی اصلی والی، آپ کے ذائچے کیا بتا رہے ہیں وہ بھی خان صاحب سے پوچھیں گے، ساتھ ساتھ یہاں گپ شپ بھی کریں گے، محفل کو بھی انجوائے کریں گے، کیونکہ خان صاحب محفل جب لگاتے ہیں آپ کو پتہ ہے انجوائے بھی ہم کرتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ اللہ کا بڑا کرم بیٹا، آپ کو بھی عید مبارک اور تمام ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی عید مبارک، اور پورے عالم اسلام کو عید مبارک۔ ہمارے ہمایوں صاحب کو عید مبارک، فرحان صاحب کو عید مبارک۔ دبئی سے آئے ہیں جی اسپیشل جی ملنے، ماشاءاللہ۔ اور ادھر سوسائٹی میں ہی ہمارے گھر ہے، ان کا بھی سوسائٹی میں ہی ہے، اور آج سارے ہی آ رہے ہیں۔ ابھی کعبہ بھی آ رہا ہے جی ہمارے پاس، خود ہی آ رہا ہے جی۔ وہ ڈر رہے ہیں شاید کہ جی کیمرے کا کعبہ ہل جائے جی ہمایوں صاحب۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ عید اب آپ کر رہے ہیں تو لوگوں کی عید کیسے ہوگی، کب ہوگی، اور عمران خان کی عید کب ہوگی؟ دیکھیں خان صاحب کو پہلی بات یہ ہے کہ میں بڑا شرمندہ ہوں اس بات پہ، خود ہی دلی طور پہ، کہ اگر میں بھی وزیر اعظم ہوتا یا صدر ہوتا یا گورنر ہوتا، کچھ بھی ہوتا، تو یار میں خان کو یہ کہتا ہے یار اس کو نماز کی اجازت دے دو یار پڑھنے کی۔ نماز تو پڑھی ہوگی خان نے؟ خان صاحب کی وہ عید کی نماز نہیں ہوئی یار، یہ دکھ ہوا۔ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنایا ملک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری تراویحیں ہم نے پڑھی، روزے رکھے، ٹھیک ہے، اور خان کو آخر میں یار تم نے عید کی نماز آج بھی تو پڑھی نہیں، ایسے تو نہیں، عید کی نماز تو پڑھی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ آج بھی تو تم نے خان کو ملوایا ہے، کیڑے پھل اتار کے لے گئے لوگ یا کیڑے پھل پا دیتے۔ چلے خان صاحب اب آپ بتائیں کہ خان صاحب نے نماز پڑھی ہے؟ عمران خان صاحب نہیں پڑھی ہوگی ڈیفینیٹلی پڑھی ہوگی۔ سب سے پہلے تو سننے میں آیا تھا سوشل میڈیا پہ، میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی سب ڈرامے بازی ہے خان صاحب، فراڈ ہے، فراڈ ہے۔ پھر الفاظ واپس۔ سب سے پہلے تو جی میں تمام امت مسلمہ کو دلی طور پہ عید مبارک کہوں میرا خیال سامنے آپ آ جائیں تو میرا خیال، اور اس کے بعد میں میرے ذاتی خیال کے مطابق بالکل انہوں نے نماز پڑھی ہوگی، اور نماز جو ہے وہ عید نماز پڑھنا ہر مسلمان کا فرض بھی ہے، اور یہ رمضان شریف کے بعد جو ہے وہ عید نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی ہم لوگ بھی جو ہے وہ خان صاحب کی طرف اکٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی صبح اٹھے، نماز عید کی نماز پڑھی، سوئیاں کھائیں، بہن بھائیوں کو عید ملے، دوستوں سے عید ملے۔ آج ماشاءاللہ خان صاحب نے اپنے گھر میں ایک عشائیہ دیا دوستوں کو، سارے اکٹھے ہوئے، میڈیا والے دوست آئے، سوسائٹیز کے لوگ آئے، وقتاً فوقتاً گائے بگائے لوگ آتے رہے، ہم نے برگر پیزاز کھائے، ابھی کعوہ خان صاحب نے منگایا، ان کی مہربانی ہے، دوستوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے فرحان بھائی دبئی سے آئے، ہم نے اسپیشل ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا اور ان کی خدمت کی، ان سے باتیں کر رہے ہیں، خوش گپیاں لگا رہے ہیں، بڑی عید جو ہے وہ اس کو انجوائے کیا ہے، بالکل اور اسٹل کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ڈیرا، آپ بھی ہمیشہ یعنی کہ ڈیرے دار آدمی جس کو بولا جاتا ہے، سیاست میں آپ بھی بڑے ان ہیں، سیاست میں کیا مشکلات ہوتی ہیں اور سیاستدان کی لائف کیسے ہوتی ہے؟ عاطف بھائی، سیاستدان کی لائف ایسی ہے، آپ اس کو بڑا یہ منحصر ہے آپ پہ کہ آپ اس کو کتنا مشکل کرتے ہیں اور کتنا ایزی کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی سیاست جو ہے وہ ہمیں سیکھنی چاہیے محمد عربی سے، کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اسلام کو جب پوری دنیا میں پھیلایا تو وہ بھی سیاست کا ہی ایک جو ہے وہ پیش خیمہ تھا، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیں، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی کا دور دیکھ لیں، حضرت علی مرتضیٰ کا دور دیکھ لیں۔ تو سیاست جو ہے وہ مسجدوں سے شروع کی ان لوگوں نے۔ آج کی سیاست اور اس سیاست کو ہم ویسے ہی بھول گئے ہیں۔ اگر ایز اے مسلمان ہم دیکھیں تو سیاست جو ہے وہ جو مسجدوں میں ہوتی تھی، وہ آج ہم نے اس کو ایک اس نہج میں پہنچا دیا ہے کہ صرف سوائے لیگ پولنگ کے کہ میں اچھا ہوں اور میں برا ہوں، اس میں اس چیپٹر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاست ایک بہت اچھا فریضہ ہے اور اس کو آپ احسن طریقے سے کر لیں تو میرا خیال ہے اس سے بڑا اور کوئی فریضہ ہی نہیں۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ سر یہ بتائیے فرحان بھائی، آپ دبئی سے آئے ہیں،
अपनों में आके ईद करना, खान साहब के पास आप बैठे हैं, अपनों में आना क्या कशिश होती है जो खींच के लेके आती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखें जी, हम प्रदेश में रहते हैं और लाखों रुपए खर्च करके अपनों में ईद करने के लिए अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, तो एक अजीब सी खुशी महसूस होती है कि ईद का जिसे कहते हैं कि मज़ा दुबाला हो जाता है, कि हम ऐसे फ़ील करते हैं कि जैसे हम अपने घर में आ गए हैं, अपने दोस्तों में आ गए हैं, अपने भाइयों में आ गए हैं। तो ये एक जिसे कहते हैं कि हमारे पैसे पूरे हो जाते हैं अपने दोस्तों के साथ ईद मना के, अपने भाइयों के साथ। तो ये एक बहुत खुशी वाला मामला है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ खान साहब, हमेशा हम बात करते हैं आपके पास बड़े सारे ओवरसीज़ आते हैं, टेलीफोन पे आते हैं, लोग देख रहे हैं, सबके साथ हाथ होता है। किसी के भाई ने हाथ कर लिया, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया, किसी की बहन ने, उसने पैसे भेजे, उस पर कब्ज़ा हो गया, किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट किया, वहाँ कब्ज़ा हो गया। ये प्रॉपर्टियों के मामला, बाकी मामला, रिश्तों के अंदर, खान साहब ये अब आप क्या इस पे ईद के मौके पे पैगाम क्या देंगे? ਝਾਕਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਸੋਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦਾ ਝਾਕਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਰੁਪਈਏ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ है। आप कहाँ से सीखते हैं? आप अपने बड़ों से सीखते हैं। हमारे मुल्क के बड़े कौन है? वड्डे ने और टाइकून्स भी। सियासत से छोड़ के खान साहब बात जो बहनों भाइयों के अंदर भी उन्होंने हमें सिखाया कि जी खाना है, तो असी भी अपने भैन भरावां दा खाने हैं। फिर बिल्कुल सही। ये तो हमें सिखा दिया गया है। ये आप नीचे रेडी से शुरू हो जाए, वहाँ वो कहे आलू की भाव ने, वो कहें जे साफ दे आहो विच दो गंदे होंगे। बिल्कुल ठीक। ये तो नीचे से करप्शन शुरू। जब आपके मुल्क में करप्शन ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ अगर करप्शन होती है, आप उसको सज़ा देते हैं, सरेआम देते हैं। ये टेलीफोन का कल्चर ख़त्म करे। कोई बंदा फाड़ ले, इधरों फ़ोन आया, ये गल करो, वही गालां काट के चला जाता है। ये चीज़ें जब निकल जाएंगी, आपका मुल्क तरक्की कर जाएगा। सर, मैं वही सवाल मेरा आपसे है, दुबई में आपको कितने ऐसे लोग मिले होंगे, डेफिनेटली मेरा ख्याल है मिले होंगे, जिसने अपने भाई को पैसे भेजे, बाद में भाई ने कहा जी अल्लाह हाफिज़, बहन को पैसे भेजे, उसने कहा, या बहन ने भाइयों को भेजे। ये बहुत आम हो चुका है। कितने लोग मिलते हैं और क्या उसमें? सर, खान साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त एक बात की है। ये ऐसे ही है कि जैसे इन्होंने माशरे की नब्ज़ पे हाथ रखा है और इन्होंने खुल के बता दिया कि हमारी जो कौम है उसका जिसे कहते हैं ना कि पंजाबी में चाका खुल गया है। ये मुझे इनकी बात बड़ी दिल को एक लगी है और एक सच पे मबनी है कि आप जिस भी बंदे से को बात शेयर करें, उसके पास कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होगी कि उसको किसी भाई ने डसा होगा, किसी बहन ने डसा होगा, किसी भतीजे ने डसा होगा। और अपने ही फैमिली में, अपने ही सर्कल में वो लोग होते हैं कि हम जो परदेसी लोग ख़ास तौर पे होते हैं, वो ख़ास तौर पे डसे जाते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं और वो रुपया भेजते हैं अपने प्यारों को, और वो सम टाइम प्रॉपर्टी ख़रीदने के नाम पे, सम टाइम इलाज के नाम पे, वो एक अपना हार्ड अर्न मनी, खून पसीने से कमाया हुआ पैसा अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। और बाद में उनको 3 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद उनकी आंखें खुलती हैं, उनको पता चलता है कि यार हमारे साथ तो ये हाथ हो गया। तो ये सर हमारी कौम का एक चाका खुल गया। सर कोई शक नहीं, चाका खुल गया। खान साहब ईद के मौके पे बैठे हैं, ये बहन भाई जो लोग वहाँ कैमरे के उस पार हमें देख रहे हैं, यकीनी तौर पे वो रो भी रहे होंगे, यकीनी तौर पे रो रहे होंगे कि किसी तरह हम अपने वतन में बैठे हैं, जिस तरह हम यहाँ बैठ के महफल लगा के बैठे हैं, हम अपने बहन भाइयों में जाएं, जाके उनमें बातें करें, कोई प्यार करें, मोहब्बत करें। कुछ लोग वहाँ कैमरे के उस पार बैठ के उदास भी होंगे कि हम भी ऐसे बहन भाई होते थे, हमारे भी। ये सर कब तक ये चलेगा और कौन से ऐसे लोग होते हैं, क्या उनका पैगाम है? देखें, इसमें ना मुख्तसर बात ये, मुख्तसर और जामिया बात मैं करूँ कि सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे मुल्क से बाहर लोग जाते क्यों हैं? पैसा कमाने, बेरोज़गारी ज़्यादा है। ठीक है, जब वो बेरोज़गार होते हैं वो बाहर, फिर इतने डिपार्टमेंट, इतने कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, सबके हाथ में तो डिग्री है, इतने आपने फैकल्टीज़ बना दी हैं, हर डिपार्टमेंट में फैकल्टीज़ बना दी हैं। अब उसके मिसाल है, एक बोटनी का डिपार्टमेंट हमारे दौर में था, अब उसमें हनी भी आया हुआ। अब वो हनी वाला कहाँ जाकर नौकरी ले, बोटनी वाला कहाँ? इतने आपने डिपार्टमेंट बना दिए, उसके अदारे भी हैं नहीं। ये बेचारे फिर बाहर के मुल्क जाते हैं, बेरोजगार होते हैं, करोड़ों रुपए खून जो सफेद होते हैं, बाहर चले जाते हैं। ईद के हवाले से मैं चाह रहा हूँ हम इसी पे रहें कि जो खून हमारे सफेद हो। मैं बताता हूँ, अब ये जाते बेचारे हैं अपने घर को, घर के लिए कि हमारे घर वाले सरवाइव करें। ठीक है,
جب یہ چلے جاتے ہیں یہ ان کو پھر کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, یہاں پہ وہ بیچارے ان کو بھی نوکری نہیں مل رہی ہوتی. یہی جو باہر شخص گیا ہوتا ہے اس نے قربانی دی ہوتی ہے, ایک تو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے گیا ہوتا ہے, بہن بھائیوں کو چھوڑ کے گیا تھا, اپنا بنا لیتا ہے کچھ, لیکن جو ادھر جو رہ جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ساڈا ہی بھرا ان کچھ کر کے دے گا. وہ بھائی کہتا ہے یار میرے سے پلاٹ لے, تو وہ کھا جاتا ہے بندہ. یہی سٹوری زیادہ ہے. اسٹوری. ہمیں بھائی آپ کیا پیغام دیں گے اس موقع پہ؟ یہ ایسا سینسٹیو موقع ہے, یقینی طور پہ عید اکٹھے ہونے کا نام ہے, لیکن ہم اکٹھے تو ہوتے ہیں لیکن چیزیں ایک دوسرے کی ہڑپ کر جاتے ہیں. بھائی سگا بھائی ہوتا ہے, قبضہ ہو جاتا ہے, بہن سارے کھا جاتے ہیں. عاطف بھائی آپ درست فرما رہے ہیں, مگر میں یہ کہوں گا کہ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب وہ پچھلے دور ختم ہو گئے, اب ڈیجیٹل دور میں ہم جا رہے ہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر بندہ اویئرنیس رکھتا ہے, اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے ایک ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. اب پچھلی ساری چیزوں کو بھول کے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا, بھائی کو بھائی کی قدر پہ دیکھنا ہوگا. آپ جمع تفریق کر کے دیکھ لیں, یہی رشتے ایسے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کے الٹرنیٹ یہی رشتے ہیں جو ہر مجبوری میں ہر مشکل میں کام بھی آتے ہیں, ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہیں. ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بھائی بھائی کا حق کھاتے ہیں, مگر میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے 50% سے بھی زیادہ اس وقت سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں ایز اے بھائی چارہ ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, ایز اے امت مسلمہ ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب سب انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے اور پوری امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے انشاءاللہ. خان صاحب لوگوں کو خوشخبری کن لوگوں کو دیں گے اپریل میں؟ میں وہ بھی بتاتا ہوں, ایک بات میں کر دیتا ہوں. ملک, ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے نا ترقی کا راز جو ہے نا وہ قانون کی حکمرانی میں ہے, اس کی بالادستی میں. کوئی شک نہیں. جب ہمارے ملک میں قانون ملے گا نا اور انصاف ملے گا عدالتوں سے, نہ کوئی بھائی کسی کے ساتھ حق کھائے گا, نہ کوئی چوری, نہ کوئی ڈکیتی, سب پرامن توڑ سے رہیں گے. اور دوسرا یہ اسلحہ کلچر ختم ہونا چاہیے. وہ بھائی تسی کہندے دہشت گردی ہو رہی ہے, ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اور بھائی ساروں کے لائسنس کینسل کریں, میرا بھی کریں. ہاں صاحب لائسنس تو بعد کی چیز ہے, اصل تو دلوں کے اندر جو ہے. اب بس میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو پیغام کیا دیں گے آپ؟ میری بات سنیں نا, ملک کی ترقی, ویپن سارے میں بحرین میں تھا, وہاں پہ جناب اسلحہ ہی نہیں پولیس والوں کو نہیں چھوٹی ہیں سر, اس سے بھی دیہڑی لگ رہی ہے چھوٹو سی. اس چیزوں کو آپ ٹھیک جو کریں گے, رشتوں کے اندر محبت. اب آج کے اپریل کے مہینے میں یہ بتا دوں قوم کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اپریل میں 5 ٹاپ کے بروج ہیں, راشیاں ہیں, سٹارز ہیں, جو ایریز, ٹورس, جمنائے, اسکارپیو اینڈ پائسز, جن کو بے شمار اچیومنٹس ملیں گی اللہ کے حکم سے. جی انشاءاللہ جی, ان سب کو خوشیاں ملیں گی یقینی طور پہ. آج ہم عید کے موقع پہ اکٹھے ہوئے تو میں نے سوچا یہ پروگرام پردیسیوں کے نام کیا جائے, جو باہر پردیس میں تو ہیں, دل ان کے ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کے دلوں کو جوڑنا بھی ہمارا ہی کام ہے. جب ہم ان کو دھچکے دیں گے, دھوکہ کریں گے, تو دل بھی ٹوٹیں گے اور رشتے بھی ٹوٹیں گے. اللہ کرے, خدا کرے ہم سب کے رشتے مضبوط ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. عاطف مجید احمد خان صاحب کو اور سب دوستوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد. پائندہ باد.